ہیلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، میں عافیہ مرزا آج پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں۔ تو آئیے آج کا موضوع جانتے ہیں۔ آج کا میرا موضوع ہے کہ نماز کی فضیلتیں روایتوں میں کیا بیان ہوئی ہیں، تو آج ہم ان پر بات کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو آئیے ہم جانتے ہیں کہ روایتوں میں کیا کیا کہا گیا ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روایتوں میں نماز کی فضیلتیں کیا بتائی ہیں۔ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، ابھی اسے سجدے میں جانا ہوتا ہے، ابھی وہ قیام ہی کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے کے گناہ جو ہیں اس کے بدن سے نکال کے سمد کر دو، مطلب مٹا دو، ختم کر دو۔ سمد کا مطلب ہوتا ہے مٹا دو، تاکہ میرا بندہ اس حالت کے اندر میرے حضور حاضر ہو کے گناہوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اس کے سارے گناہ اس کے سمد کر دیے جاتے ہیں۔ جب بندہ کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، رکوع کر کے سجدے میں جاتا ہے، تب جب وہ سلام پھیر کے دعا کر کے نماز سے فارغ ہوتا ہے، تو فرشتے عرض کرتے ہیں مالک یہ گناہ اتار کے سائڈ میں رکھے تھے جو اس گنہگار کے، اس بندے کے، یہ اس گنہگار انسان کو واپس کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کی جھولی سے گناہ نکال لیے گئے ہوں تو دوبارہ اس کی جھولی میں نہیں ڈالتے۔ اللہ اکبر، میرے اللہ کی شان دیکھیے۔ اس کے بعد ایک روایت میں آتا ہے، ایک روایت کے لفظ ہیں کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس کے کندھوں کے اوپر سارے گناہ آ جاتے ہیں اور سر کے اوپر گناہ آ جاتے ہیں۔ جب رکوع میں جاتا ہے تو کندھوں والے سارے گناہ گر جاتے ہیں۔ جب بندہ سجدے میں سر رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے اور بندہ بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ حضرت سلیمان فارسی ایک درخت کے نیچے کھڑے تھے، آپ نے درخت کی شاخ کو پکڑ کے حرکت کی، مطلب اس کو ہلایا درخت کی شاخ کو، تو درخت کی شاخ کے سارے زرد پتے گر گئے، مطلب سوکھے پتے گر گئے۔ ایک صحابی پاس میں کھڑے تھے، ان سے پوچھنے لگے کہ عثمان تم نے مجھ سے پوچھا نہیں کہ میں نے درخت کی شاخ کو کیوں ہلایا؟ تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ بتا دیں آپ نے درخت کی شاخ کو کیوں ہلایا ہے؟ کہا سنو، پھر ایک دن میں میں ایک دن اور چند صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے۔ راستے میں ایک درخت آیا، حضور اس کے نیچے کھڑے ہوئے، حضور نے اس طرح اس درخت کی شاخ کو پکڑ کے ہلایا کہ یوں پتے جھڑ گئے۔ ہم اس منظر کو دیکھتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان فارسی تو نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں میں نے اس درخت کی شاخ کو کیوں ہلایا ہے؟ تو میں نے عرض کی حضور آپ بتا دیں آپ نے کیوں ہلایا ہے؟ فرمایا سلمان جس طرح اس درخت کی شاخ کو ہلایا گیا ہے اور سارے پتے جھڑ گئے، جب کوئی بندہ سجدے میں سر رکھتا ہے تو نماز پڑھتا ہے تو اس کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ ایک نے فرمایا کہ صحابہ اگر کوئی بندہ اس کے گھر کے سامنے سے نہر گزرتی ہو اور وہ 5 وقت اس نہر میں نہاتا ہو تو کیا ہوگا؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ حضرت سلیمان وہ پاک ہو جائے، وہ اپنے گناہ، مطلب وہ اس کے جسم پر ایک بھی میل کا قطرہ نہیں رہے گا اگر وہ 5 بار نہائے گا تو صحابہ نے عرض کیا ایسے ہی بندہ جب 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے گناہوں سے اسی طرح پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے نہر میں 5 بار نہانے سے اس کا سارا میل کچیل نکل جاتا ہے۔ اور فرمایا صلاۃ و معراج المومنین، نماز مومنوں کا معراج ہے۔ عماد الدین صلاۃ و نماز دین کا ستون ہے، مطلب کھمبا ہے دین کا، اسی پر ہماری نیو ہے، ہمارے دین کی نیو ہے۔ ہوّی ویلیلا من دنیا الثلاث اطیب النساء ذلت تریت عینی فی الصلاۃ، مجھے تمہاری دنیا سے
صرف 3 چیزیں پسند ہے: خوبصورت منکوحہ بیویاں، خوشبو اور میری آنکھوں کی نماز ٹھنڈک ہے۔ یہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اور حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمداً فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی گویا اس نے کفر کیا، مطلب اس نے کافروں والا کام کیا۔ تو جانیے کہ ہمارے نبی پاک نے نماز کی کتنی فضیلت رکھی ہے، مطلب ہمارے اللہ نے کتنی نماز کی فضیلت رکھی۔ یہ تو چند روایت ہیں، آگے اور موضوع کے ساتھ ہم اسی پر بات کریں گے کہ نماز ہمارے لیے کتنی ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ سب لوگ عہد کریں کہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ نماز اور تلاوت قرآن اپنی زندگی میں لائیں گے، کیونکہ ہمارے لیے نماز اور قرآن بہت ضروری ہے، ہمارے دین کا حصہ ہے وہ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ اگلے موضوع کے ساتھ پھر میں حاضر ہوتی ہوں۔ اگر کسی کو مجھ سے کوئی سوال پوچھنا ہو یا اس موضوع سے ریلیٹڈ کچھ پوچھنا ہو تو پہلے ویڈیو کا کمنٹس باکس کھلا ہوا ہے، جس کو جو سمجھ میں نہ آئے وہ اس میں پوچھ سکتا ہے۔ اللہ حافظ، خیال رکھیے گا اپنا۔